बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तो मुआवजा ही हो गया है, बल्कि एक नहीं दो हो गए हैं। आपको बताता हूं, सबसे पहले जब से इमरान खान की हुकूमत गिराई गई है, जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है, ये पहली दफा है कि तहरीके इंसाफ के किसी बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो और वो पीटीवी पर चली हो। ये आपके सामने सबूत हाजिर हैं। तमाम चैनल्स ये दिखा रहे थे, यहां तक कि पीटीवी भी दिखा रहा था। ये 2 सालों में पहला वाकया है कि तहरीक इंसाफ के निगरान चेयरमैन बैरिस्टर गौर थे, उनके साथ लतीफ खोसा साहब थे, और जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर के लिए सही लेकिन पीटीवी पर भी चलाई गई। आपको बताता हूं कि जैसे ये सब हुआ, लोगों ने हवाओं का रुख बदलने की खुशखबरी सुनाना शुरू कर दी। आपको इसकी हकीकत बताता हूं कि इसके पीछे असल खेल क्या है। लेकिन मेरे लिए इससे भी बड़ी खबर यह है, आर्मी चीफ ने आज बयान दिया है, हमने कायद-ए-आज़म के असूल भुला दिए जिस वजह से तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। मैं इसको बहुत खुशाइंद बात कहूंगा। देर आयत दुरुस्त आयत। कायद-ए-आज़म के असूल क्या थे वो भी हम देख लेते हैं। कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि आप मत भूलें कि आप जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, यानी हमारी जो आर्मी है, वो अवाम की नौकर है। आप कौमी पॉलिसी नहीं बनाते, बल्कि ये हम सिविलियंस बनाते हैं। हम डिसाइड करते हैं कि इश्यूज के ऊपर क्या करना है, और हम आपकी ड्यूटी लगाते हैं जिसे आपने कैरी आउट करना होता है। ये है वो कायद-ए-आज़म के असूल। और अगर आर्मी चीफ ने ये बात अब कर दी है तो इस पर अमल भी करके दिखाएं। ये बात करना भी बहुत बड़ी बात है कि हमारी तनज़्ज़ुली की वजह यह है कि हमने कायद-ए-आज़म के असूल पीछे छोड़ दिए। कायद-ए-आज़म ने अपनी पाक अफवाज को वाज़ेह तौर पे लाएअमल दिया था कि आपने क्या करना है। आप अवाम के नौकर हैं, पॉलिसी सिविलियंस बनाएंगे, और जो वो आपको ऑर्डर देंगे आपने उसको इंप्लीमेंट करना है। आप पॉलिसी नहीं बनाते, पॉलिसी साजी से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है। यह वो बुनियादी असूल, अगर इस पे आर्मी चीफ ने अमल करने का फैसला कर लिया है तो मैं आपको गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि पाकिस्तान जरूर तरक्की करेगा। कौम इसी इंतजार में है कि कभी कोई कायद-ए-आज़म के इन असूलों पर अमल हकीकी मानों में करना शुरू करे, इस मुल्क में हकीकी जमहूरियत आए और लोग आज़ादी से सुकत सांस ले सकें। सुबह बहुत इंपॉर्टेंट दिन आ रहा है, पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ के टोटल कितने लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं। तहरीक इंसाफ पूरी तरह से तैयार है कि मैक्सिमम कागजात मुस्तरद होंगे। पटिशन तैयार हैं। हो सकता है कि एक ही पटिशन बना के, क्योंकि सारे केसेस होंगे और इसको इलेक्शन कमीशन की बदयांती करार दिया जा सकता है, तो हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या हाई कोर्ट चले जाएं ये सारे मामलात को लेकर। आज पूरा दिन खबरें चलती रहीं कि वो जजेस जिन्होंने साइफर केस में स्टे दिया था, या वो जज जिन्होंने 3 एमपीओ के कानून को कलअदम करार दिया, या ये कहा कि ये काबीना की मर्जी के बगैर 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी नहीं हो सकती, वो जजेस आज छुट्टी पे चले गए हैं। बड़ी परेशानी हुई कि क्या उन्हें जबरी रुखसत पे भेज दिया गया है। लेकिन हकायक ये हैं कि अदालतों में इस तरह से मामला चलते हैं कि कुछ जज छुट्टी पे जाते हैं और कुछ जज पीछे बेंचेस संभालते हैं। फिर जब वो वापस आते हैं छुट्टी से, तो फिर बाकी जो रहने वाले जजेस हैं वो छुट्टी पर जाते हैं। ये मामूल की चीज है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ दबंग जजेस छुट्टी पे जाएं तो पीछे से जो बेंचेस बच जाएं उसमें कुछ तो कंप्रोमाइज जजेस हैं और हमें पता है कि हैं। हो सकता है वो अपनी कार्रवाई डाल दें, ये ऐन मुमकिन है। लेकिन छुट्टी पे जाने का उनके फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आते हैं वापस दोबारा कि ये क्या हुआ है। पीटीवी पे कैसे तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाह थोड़ी देर के लिए सही जियो दिखा रहा है, पीटीवी दिखा रहा है। ये मुआजिजा है, यानी पीटीवी और पीटीवी 2 दोनों दिखा रहे हैं। दो आरा पाई जाती हैं। मैं आपको क्लियर बात आगे चल के बताऊंगा। एक ये है कि शायद कोई बातचीत हुई है, क्योंकि इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप छोड़ी है, जो कि वाहिद मुतालबा था शुरू से। कुर्बानी दी है खवातीन के लिए जो जेल में है, जो लोग अभी तक मुसीबत में हैं, कोई फौज की कैद में है, कोई पुलिस की कैद में है, कोई किस तरह किसका घर तोड़ा जा रहा है, किसका क्या किया जा रहा है। तो इमरान खान ने जो चेयरमैनशिप की कुर्बानी दी है और निगरान चेयरमैन मुकर्रर किया है इलेक्शन के दौरान, शायद फैसला साजों को लगता है कि इससे उनके वोट बैंक को फर्क पड़ेगा, तो उसके बाद शायद थोड़ी बहुत कुछ नरमी की जाएगी।
خدیجہ شاہ رہا ہو گئی ہیں، شاید کچھ اور خواتین کی بھی رہائی ہو جائے گی۔ ایک رائے یہ پائی جاتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حقائق کیا ہیں۔ اور ایک رائے یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کیونکہ تحریک انصاف نے پٹیشنز کی ہوئی ہیں عدالتوں میں، سپریم کورٹ میں پٹیشن ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، تو شاید وہاں ثبوت کے طور پہ کل کو اٹارنی جنرل صاحب، یعنی جب بھی اگلی پیشی ہے، یہ لے کر آ جائیں گے کہ دیکھیں جی ہم تو ان کی پریس کانفرنس تک پی ٹی وی پہ چلوا رہے ہیں، تو ان کو تو لیول پلینگ فیلڈ دی ہوئی ہے۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں دکھانے کے لیے کہ دیکھیں جی یہاں پہ کوئی بائسنس نہیں ہے، کیونکہ ججز کے ریمارکس بھی بڑے سخت آ رہے ہیں، نگران حکومت کے حوالے سے بھی بڑے سخت ریمارکس آئے ہیں، میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے بڑے سخت ریمارکس آئے ہیں۔ لیکن ناظرین حقیقت یہ ہے کہ اس ملک کا نظام ایسا ہے کہ کچھ لو اور کچھ دو لازمی چلتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ لوگ عمران خان سے ڈیل مانگ رہے ہیں، عمران خان ان سے ڈیل نہیں کرنا چاہتے، نہ وہ مانگ رہے ہیں، یہ عمران خان سے ڈیل مانگ رہے ہیں۔ ان کو عمران خان سے کچھ گارنٹیز چاہیے، یہ چاہتے ہیں عمران خان سسٹم سے کچھ عرصہ باہر رہنے کے لیے راضی ہو جائیں، ایک ایکسٹینشن تک راضی ہو جائیں وہ سسٹم سے باہر رہنے کے لیے، صرف یہ مرضی ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ عمران خان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا مانگ رہے ہیں، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی این آر او مانگ رہے ہیں۔ کوئی اس کو تسلیم کرے نہ کرے، کوئی ایڈمٹ کرے نہ کرے، یہ بات 100% درست ہے، پتھر پہ لکیر کی طرح درست ہے، کیونکہ جس طرح سے حالات بنے ہوئے ہیں، الیکشن سر پہ پہنچے ہوئے ہیں، الیکشن کو اب تو کور کمانڈر کانفرنس میں کہہ دیا گیا ہے کہ ہم سیکیورٹی دیں گے، اس کے بعد پیچھے ہٹنا اتنا آسان نہیں ہوگا سیکیورٹی کے نام پہ، اچانک دہشت گردی کروا کے کسی بڑے لیڈر کو مروا کے 2-4 ہفتے تو الیکشن ڈیلے کیے جا سکتے ہیں، لیکن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں کیے جا سکتے، تو الیکشن تو سر پہ کھڑے ہیں۔ تحریک انصاف ایک سونامی بن کے کھڑا ہوا ہے اس گندے نظام کے سامنے، اور پتہ ہے کہ یہ سونامی سب کچھ بہا لے جائے گا، یہ سب کو نظر آ رہا ہے، the writing is on the wall۔ اس کو کہتے ہیں CBM، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز، شاید عمران خان کو بتانے کے لیے کہ یس ہم کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہیں، پارٹی آپ کی الیکشن لڑے گی، آپ تھوڑا سا اپنا سٹانس ٹھنڈا کر لیں۔ یہ خبر نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے، یہ اب میرا تجزیہ ہے اس ساری صورتحال میں، کہ ڈیل تو ان کو چاہیے، ڈیل تو وہ مانگ رہے ہیں، اور آج سے نہیں مانگ رہے، 2 سال سے مانگ رہے ہیں، کوئی رابطہ ہو ڈائریکٹ یہ ضروری نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بندہ بغیر بتائے مشورے دیتا ہے آ کے کہ یہ کر لیں، کسی ملاقات کرنے والے سے ملاقات کی جاتی ہے کہ جا کے یہ بات کرو، پھر وہ بات پہنچائی جاتی ہے، تو اس طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ محمد علی دورانی صاحب بھی نون لیگ کے حوالے سے کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ سے پیغام رساں یا نمائندہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا تو کوئی گراؤنڈ پہ وجود ہی نہیں ہے۔ جب یہ باتیں ایسے لوگوں کی طرف سے ہونا شروع ہو جائیں تو پھر آپ خود ہی سمجھدار ہیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ عمران خان گو کے سسٹم کو قبول نہیں ہے، لیکن ایک ایسا سسٹم جس کو عمران خان قبول کر لیں یہ بڑا ضروری ہے۔ عمران خان کی قبولیت، کہتے ہیں نا عمران خان کی قبولیت نہیں ہے، یہ سسٹم تب تک نہیں چل سکتا جب تک عمران خان کو قبول نہیں ہوگا، یہ ہے اصل گراؤنڈ ریالٹی۔ تو اصل میں سسٹم عمران خان سے قبولیت کا تقاضا کر رہا ہے، شروع سے یہی ڈیمانڈ تھی، کبھی مشورے آ رہے ہیں جی آپ 3 سال کے لیے نواز شریف کی حکومت تسلیم کر لیں، پھر 2 سال کے لیے کر لیں، اس طرح کی باتیں آتی رہیں بیچ میں، تو بنیادی طور پہ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ کھیل ایک ہی ہیں، عمران خان کی ہاں چاہیے، وہ ہاں نہ ملی تو سسٹم آگے بڑھ نہیں سکتا۔ جو پریشان کن میرے لیے بات ہے وہ ایک تو بہت اچھی بات ہے کہ قائد اعظم کے اصولوں والی بات کی گئی ہے، میں بہت خوش ہوں اس بات پہ۔ یہ جو کہا گیا ہے نا کہ پاکستان کے پاس 4 کھرب ڈالر کے گرینائٹ کے ذخائر ہیں، اس نے مجھے بڑا پریشان کر دیا ہے۔ دنیا IT کی طرف جا رہی ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے، اور ہم آج بھی سوچ رہے ہیں کہ معیشت ہم ایسے چلائیں گے کہ کوئی ہمارا پہاڑ ہوگا، وہ کسی تیتیان کاپر ٹائپ کمپنی کو ہم دیں گے، وہ یہاں سے چیزیں نکالیں گے، لے کے خود جائیں گے، تو ہمارا تھوڑا سا پروفٹ ہمیں دے دیں گے، اور ایسے ہم ملک چلا لیں گے۔ وہ زمانے چلے گئے ہیں۔ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ سعودی عرب بھی اب تیل سے ہٹ کے سوچ رہا ہے؟ یہ جو نیوم سٹی کا سارا سیٹ اپ ہے، یہ جو بن رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اپنی معیشت کو تیل سے ہٹا کے ٹورزم اور ایکسٹراڈینری لیونگ سٹائل اور اس سب میں ڈالا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے ممالک اب تیل، گیس، کوئلہ ان سے ہٹ رہے ہیں، اور وہ اپنے ذرائع آمدن مختلف ذرائع سے حاصل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ریورس گیئر لگا ہوا ہے۔ بھائی پچھلے 76 سال سے یہ پہاڑ بھی ادھر ہیں، یہیں ریکوڈک کا سونا ہے، یہیں تانبا ہے، یہیں گرینائٹ ہے، یہیں پنک سالٹ ہے، یہیں سب کچھ ہے، تو آج تک پاکستان کے سارے مسائل حل کیوں نہیں ہوئے؟ اگر اتنے زیادہ ذخائر ہیں آپ پاکستانی قوم کو بتائیں، لاکھوں لوگ جا کے یہ سارا کچھ خود نکال کے دیں گے تاکہ یہ ملک ترقی کریں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ کوئی بھی انویسٹمنٹ یا کوئی بھی ترقی خوشحالی کی طرف جانا ہے
تو ملک میں سیاسی استحکام اور قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. جب تک یہ نہیں ہوگی کوئی خربوں کے بھی ڈالروں میں آپ کے ذخائر ہوں گے نا, وہ آپ کو ککھ نہیں دے سکیں گے. افریقہ سے زیادہ امیر کوئی کانٹیننٹ ہے نہیں جہاں پہ سونے اور ہیرے کی کانیں ہیں, لیکن ان کی حالت دیکھنے زیادہ تر اکثریت میں افریقی ممالک کی ساؤتھ افریقہ کے علاوہ آپ کو نظر نہیں آئے گا کوئی ایسا ملک جو کہہ سکے کہ ہم کہیں گنتی میں ہیں. تو صرف ذخائر میٹر نہیں کرتے, ذخائر کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ وہ ان کو نکالے گا, ان کی منصفانہ تقسیم کرے گا, عوام کو اس کا پھل ملے گا. وہ ایک منصفانہ سسٹم چاہیے جو بغیر صاف شفاف الیکشن کے آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہاں سے تو بنیاد پڑتی ہے جمہوریت کی اور شفاف سسٹم کی. مجھے اس پہ بڑی پریشانی ہے کہ اگر یہ سوچ ہے کہ معیشت ایسے چلانی ہے اپنے اثاثے بیچ کے, تو یہ تو ڈنک ٹپاؤ پالیسی ہے, اور پھر اثاثے ایک دن ختم ہو جاتے ہیں, اور پھر ملک کا کیا ہوگا؟ اگر آپ نے ادارے نہ بنائے, قانون کے مطابق ملک نہ چلایا, تو ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور یہ بات کہنا کہ یہ تاثر سوشل میڈیا پہ پیدا کیا جا رہا ہے کہ ریاست اپنا وجود کھو رہی ہے, یہ صرف آپ کی کم علمی ظاہر کرتا ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہے اس بات پر بھی. سوشل میڈیا عام عوام ہے, یہ کوئی باٹس نہیں ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے, یہ کوئی سوشل میڈیا گروپس نہیں ہے, عام عوام ہے جو اپنی ٹویٹس کرتی ہے, جو پوسٹ کرتی ہے فیس بک پہ, جو ٹک ٹاک پہ ڈالتی ہے. عام عوام ہے یہ. عام عوام کی بات کو سمجھیں تاکہ آپ اس کے مطابق پالیسیز بنا سکیں. اگر آپ کو بنیادی چیز ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ عوام ہے, تو آپ پالیسی کیسے اچھی بنا سکیں گے؟ اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے ہر فیصلہ ساز کو. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.